یہ مختصر گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کہ اس کی تفصیلات تو آپ نے تفسیر بیضاوی میں پڑھی ہیں، سارے احتمالات اور پھر اشتقاق کے لحاظ سے معنی۔ تو میر سید شریف سند رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ کہا کہ اصل تو اللہ کی ذات جو ہے اس کے بارے میں عقلیں حیران ہیں، اور صفات کے بارے میں عقلیں حیران ہیں کہ ذات و صفات جو ہیں وہاں پر عظمت کا حجاب ہے، حجابہ نور، حدیث میں ہے۔ یعنی ویسے تو کوئی اور دیگر چیز تو اللہ پر حجاب بن نہیں سکتی، کیونکہ حجاب جو ہے جس کا حجاب ہو اس کے لیے محیط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ تو اس کی نورانیت، وہ اس کی شعائیں ہی حجاب ہیں۔ اچھا جی، تو اصل میں تو ذات و صفات کے اندر یہ تجلیات تھیں، تو وہاں سے منعکس ہو کر ریفلیکشن سے وہ سب اسم کی طرف بھی آ گئی ہیں۔ مسمہ کے اندر اس قدر انوار و تجلیات ہیں کہ عقلیں حیران ہیں، اور ان تجلیات کے حجاب کی بنیاد پہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا، تو پھر وہی نور منعکس ہو کر ذات سے اور مسمہ سے وہ اسم کی طرف آ گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر اسم میں بھی لوگ حیران ہیں، یعنی لفظ اللہ کے اندر، اس کے اندر تعجب ہے کہ یہ کیا ہے، مشتق ہے، مرتجل ہے، تو اس لفظ کی تجلیات کی بنیاد پہ ہے، جو اصل میں مسمہ میں تجلیات ہیں، وہاں عقلیں حیران تھیں، تو پھر اسی کی وجہ سے پھر اسم میں بھی عقلیں حیران ہیں۔ سید شریف نے کہا، یعنی یہ جو میر سید شریف سند کا تفسیر کشاف پہ حاشیہ ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا، کما تاہت العقول فی ذاتہ، جس طرح عقلیں حیران ہیں اللہ کی ذات میں اور صفات میں۔ آگے اس کی دلیل ہے کیوں حیران ہیں، لاحتجابہا، کہ اللہ کی ذات اور صفات محجوب ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ محجوب تو مغلوب ہوتا ہے اور اللہ تو مغلوب نہیں، تو اس کا جواب دیا بنور العظمت، بنور العظمت، کہ اس پر حجاب اسی کے اپنے نور کا ہی ہے، عظمت کے نور کے ساتھ وہ اللہ محجوب ہے۔ جس طرح یہ ہے، آگے تحیرت ایدن فی اللفظۃ الدالۃ علی الذات، جس طرح اللہ کی ذات و صفات میں عقلیں حیران ہیں، ایسے ہی اس لفظ میں بھی عقلیں حیران ہیں جو لفظ دلالت کرتا ہے ذات پر۔ یعنی ذات کے بارے میں عقول کا حیران ہونا یہ مقیس علیہ ہے کہ وہ طے شدہ ہے، وہ ثابت ہے، تو اس کے ساتھ پھر اگلا حکم بھی بیان کیا جا رہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقول حیران ہیں، ایسے ہی پھر اس لفظ کے بارے میں بھی عقول حیران ہیں جو لفظ ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ یعنی وہاں ذات اور صفات دونوں ہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں عقلیں حیران ہیں، ایسے ہی اس لفظ میں بھی عقلیں حیران ہیں جو لفظ اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ آگے اس کا سبب بیان کرتے ہیں، کأنہ، گویا کہ، ان آکاسا الیہا، یہ ضمیر راجع لفظہ کی طرف، لفظہ، گویا کہ منعکس ہو گئی ہیں، اس لفظ کی طرف منعکس ہو گئے ہیں، من تلکل انوار، ان انوار سے، کن انوار سے،
جو ذات اور صفات میں ہیں ان انوار سے منعکس ہو گئی ہیں اشیعتن کئی شعائیں، یعنی ان آکاسا کا یہ فاعل ہے تو شعاع کی جمع ہے اشعہ، اشیاء پھر بن گیا تو کأنہ گویا کہ، یعنی حقیقت میں تو نہیں لیکن گویا کہ مسمى سے انعکاس ہوا ہے، جس کو انگلش میں ریفلیکشن کہتے ہیں کہ کسی چیز پر نور پڑے اور لوٹ کے واپس آ جائے، تو یہ انعکاس ہے کہ وہاں جو ذات اور صفات کا نور ہے وہاں سے منعکس ہو کر یہ پھر اسم پر آ کر وہ تجلیات پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے پھر عقلیں اس لفظ اور اسم میں بھی حیران ہیں جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ فبہرت اعین المستبصرین، پس بہرت کا جو فاعل ہے وہ ہیا ہے جو انوار کی طرف راجع ہے کہ ان انوار نے پھر حیران کر دیا ہے مستبصرین کی آنکھوں کو، ان کو ان انوار نے اس کی وجہ سے یہ چندیا گئی ہیں، پورا دیکھ نہیں پا رہی، تو اس کے نتیجے میں پھر اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ اگر پورا صحیح نظر آتا سب کو تو پھر اختلاف نہ ہوتا، ایک ہی چیز سامنے آتی، تو یہ ان انوار کی کثرت کی بنیاد پر آنکھیں چندیا گئی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر اہل علم میں اختلاف ہوا۔ اس کی نوعیت کیا ہے؟ سریانی ہوا ام عربی؟ ایک اختلاف تو یہ ہے کیا یہ لفظ اللہ سریانی ہے یا عربی ہے۔ دوسرا اختلاف اسم اور صفت، اسم ہے یا صفت ہے۔ تیسرا اچھا جی اسم اور صفت مشتق او علم او غیر علم، مشتق ہے یا علم ہے یا غیر علم ہے، تو اس میں سے خلاصہ بیان کرتے ہیں والجمہور علی انہ عربی، تو دوسرا احتمال سریانی ہونے کا وہ بہت کمزور احتمال ہے، جمہور اس پر ہیں کہ لفظ اللہ عربی ہے، علم مرتجل، اور یہ مرتجل ہے۔ مرتجل وہ لفظ ہوتا ہے جو غیر ما وضع اللہ میں استعمال ہو۔ ایک تو ہوتا ہے لفظ کا معنی موضوعہ، ایک ہے غیر موضوعہ، تو موضوعہ میں استعمال ہو تو حقیقت ہوتا ہے، غیر موضوعہ میں مجاز ہوتا ہے۔ تو مرتجل جو ہے وہ جو مجاز ہوتا ہے نا، وہاں ساتھ پھر مناسبت بھی ہوتی ہے، یعنی ویسے غیر موضوعہ میں استعمال نہیں ہوتا، مناسبت کی بنیاد پر غیر موضوعہ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو موضوعہ میں استعمال و حقیقت ہے، غیر موضوعہ میں مناسبت کی بنیاد پہ استعمال مجاز ہے۔ لیکن اگر غیر موضوعہ میں مناسبت کے بغیر استعمال ہو تو پھر مرتجل ہے کہ لفظ معنی غیر معوض اعلیٰ میں استعمال ہوا ہے بغیر مناسبت کے، چونکہ جو مناسب خلیل فراہیدی یہ لغت کے امام ہیں، یعنی عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری انہوں نے لکھی، خلیل فراہیدی نے، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ کتاب العین انہوں نے لکھی عربی زبان میں، اور جو پرانی لغت کی کتابیں ہیں اس میں یعنی پھر ساتھ صرف و نحو بھی ہے، اس کے اصول بھی۔ اس واسطے بصرہ شہر کو مدینۃ الخلیل کہا جاتا ہے۔ ہم جس وقت بصرہ گئے تھے تو مین گیٹ جو بصرہ کا ہے اس پہ لکھا ہوا تھا مدینۃ الخلیل والنخیل، خلیل اور نخیل کا شہر۔ تو تقریباً 400 قسم کی کھجوریں بصرہ میں پائی جاتی ہیں، تو اس واسطے اس کو مدینۃ النخیل بھی کہتے ہیں۔ اور پھر خلیل یعنی یہ خلیل فراہیدی جو ہے اس کی جائے ولادت ہے،
اور وہاں وہ ہوئے تھے، تو اس بنیاد پر اس کا تعارف ہی مدینۃ الخلیل والنخیل ہے۔ اچھا جی، ہاں، یعنی اصل ان کا بنیادی کام لغت ہے، تو وہ جو لغت کی کتابیں ہیں پرانی، چونکہ نحو بحیثیت ایک فن اور شعبہ کے علیحدہ بعد میں متعارف ہوئی ہے، تو اسی کے اندر ان کے قانون انہوں نے بیان کیے ہوئے۔ اچھا جی، آگے ایک بحث ہے کہ اسم اعظم کیا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہشام بن عبید اللہ رازی جو ہیں، انہوں نے امام محمد بن حسن شیبانی سے روایت کیا، اور انہوں نے کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے، لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ وَبِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ، یہ ہی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ یعنی یہ جو امام طحاوی کی کتاب، ایک تو معانی الاثار ہے، شرح معانی الاثار جو درس نظامی میں کچھ پڑھائی جاتی ہے، دوسری ہے شرح مشکل الاثار۔ تو مشکل الاثار کے اندر ان کا کام ہے حدیث کی تطبیق، اس میں بھی تطبیق تو ہے شرح معانی الاثار میں، لیکن اکثر اس میں رخ ہے کہ فقہ حنفی کے ادلہ کا بیان، لیکن جو مشکل الاثار ہے اس میں خود جو غریب حدیث ہے اس کے لحاظ سے یا تعارض دور کرنے کے لحاظ سے ساری باتیں ہیں، تو وہاں انہوں نے اس کو ایک باب قائم کیا ہے، باب و بیان مشکل ما روی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اسم اللہ الاعظم ایو اسمائی ہوا، کہ اللہ کے ناموں میں سے کون سا نام ہے جو کہ اسم اعظم ہے۔ تو وہاں پوری بحث انہوں نے کی ہے، اور پھر ہر قسم کے دلائل سے آپس میں سامنے رکھ کر محاکمہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، یہ عطف ہے پیچھے، بِهِ قَالَ وَبِهِ قَالَ الطحاوی وَكَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَأَكْثَرُ الْعَارِفِينَ، تو عارفین جو ہیں ان کا بھی اکثر کا یہی موقف ہے۔ تو تصوف اور فقہ یہ دونوں اہل سنت کے امتیازی شعبے ہیں، اور اس کی طرف حدیث میں رہنمائی ہے۔ یعنی جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، جو طبرانی معجم اوسط میں حدیث ہے، ان نازل بنا امر لیس فیہ امر ولا نہی فما تأمرنا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کرنٹ ایشوز آ جائیں، نیا مسئلہ پیدا ہو، اور پیدا ایسا ہو کہ اس کے بارے میں ہمیں نہ امر معلوم ہو نہ نہی معلوم ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ہم کیا کریں؟ یعنی یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اب حقیقت میں یہ آپ کا سوال بعد والوں کے لیے تھا، خصوصی طور پر کہ جب امت آگے بڑھے گی اور پھر صحابہ بھی نہیں ہوں گے تو کس طرح مسائل کا حل ہوگا۔ اور یہ بھی واضح ہوا کہ اگرچہ قرآن و سنت میں سب کچھ ہے، لیکن جزی تو سب کچھ نہیں ہے، وہ کلیات کی شکل میں ہے۔ تو جب جزی طور پر کوئی نیا مسئلہ آئے اور معلوم نہ ہو تو پھر امت کیا کرے، چونکہ وحی کا دروازہ تو بند ہوگا۔ اور دوسرا جائز نہیں جو روافض کا ہے کہ امام پر وحی خفی اترتی ہے اور وہ بتائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، شاور الفقہاء والعابدین، کہ اے علی اس وقت تم مشورہ کرو فقہاء سے اور عابدین سے، یعنی امت کو فقیہ اور عابد صوفی کا دروازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دکھایا
کہ یہ نہیں کہ اس وقت تم بند گلی میں سمجھو کہ ہم بند ہو گئے ہیں یا بیان ہی نہ کرو، بلکہ مسئلہ بیان کرو. اور وہ یہ دو شعبے امت کے، ان کو ساتھ لے کے چلو، ان کے ذریعے سے شاور الفقہاء والعابدین. تو فقہاء یہ فقہ کا شعبہ ہے فقہ کا، اور عابدین یہ تصوف کا شعبہ ہے، اور یہ دونوں ہی اہل سنت میں ہیں، صحت مند تصوف اور فقہ، یعنی جس میں عجمیت کا کوئی روگ نہیں ہے. تو وہ دونوں کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا. تو یہ جو غیر مقلد ہیں یا اس طرح کی لبرل سوچ، یہ ان دونوں شعبوں کے خلاف ہے. یعنی یہ فقہ کو بھی متوازی دین کہتے ہیں کہ دین اسلام کے متوازی ایک دوسرا دین ہے معاذ اللہ، اور تصوف کو بھی متوازی دین کہتے ہیں کہ دین اسلام سے ہٹ کر ایک علیحدہ دین ان صوفیوں نے بنایا ہوا ہے. تو جب کہ فقہ اور تصوف دونوں ہی قرآن و سنت کی خوشبو ہیں. یعنی جس طرح بارش برستی ہے اور زمین پانی جذب کرتی ہے، تو اس کے بعد وہی پانی اخرجنا بہ من کل الثمرات، وہ پانی سبزیوں میں بھی ہوتا ہے، وہ پانی پھولوں میں بھی ہوتا ہے، وہ پانی خربوز تربوز انار انگور کھجور میں ہوتا ہے، وہی جو آسمان سے اترا تھا. تو اس کو یہ نہیں کوئی کہتا کہ یہ کوئی ملاوٹ ہو گئی ہے، کہ یہ 2 نمبر ہے یا یہ بدعت ہے، بلکہ اس کو اسی جو بھی ضرورت ہے اس کے پیش نظر اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اچھی زمین ہے جس نے یہ کردار ادا کیا. تو تصوف اور فقہ یہ امت کے سینوں کی زرخیزی ہے کہ قرآن و سنت کا پانی انہوں نے جذب کیا، اور آگے ضرورت تھی ان چیزوں کی کہ جن کے وٹامنز مختلف شربت جوس ان میں اور بیماریوں کے علاج کے لیے، تو انہوں نے تیار کر کے امت کو یہ عطا کیا ہے. تو باقی پابندیاں فقہ میں بھی ہیں، پابندیاں تصوف میں بھی ہیں کہ کوئی ایسی چیز درمیان میں نہ آئے جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والی ہو. تو جو حقیقت میں فقہ ہے اور تصوف ہے وہ دونوں اسی بارش سے ہیں جو بارش آسمان سے قرآن و سنت کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اور آگے امت کے لیے اس سے یہ چیزیں تیار کی گئی ہیں. اچھا جی، پھر فقہا یہ جو صوفیاء کی بعض اصطلاحیں ہیں، اس پر وہابیوں کو اعتراض ہے کہ یہ صوفیوں نے گھڑ لی ہیں. تو اس پر پھر خود داؤد غزنوی یا اس طرح کے دیگر وہابی انہوں نے خود جواب دیا ان کو کہ اگر صوفیاء کی اصطلاحیں گڑی ہوئی ہیں تو پھر محدثین کی کہاں آسمان سے اتری ہیں؟ یعنی جو حدیث کی ساری قسمیں ہیں ان کا ذکر کس آیت میں ہے؟ وہ بھی تو امت نے ہی بنائی ہیں، اور کسی حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے کہ حدیث کی اتنی قسمیں ہوں گی، فلاں قسم کا یہ فلاں نام ہوگا. تو جس طرح وہ سب خود امت نے ہی بنائی، اور اس کو گھڑا ہوا دین نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو دین سمجھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے. تو اس طرح تصوف کی اصطلاحوں کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے. باقی یہ ظاہر ہے کہ جو مودی جیسے لوگوں کا تصوف ہو یا اس طرح کا کہ مذہب جو بھی رکھو ہمارے پاس روحانیت لے جاؤ، تو اس تصوف کے تو اہل تصوف قائل بھی نہیں، لیکن جس کے قائل ہیں وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. اچھا جی، تو کثیر عارفین کے نزدیک بھی یہی ہے اسم اعظم اللہ، یہاں تک انہو لا ذکر عندہم کہ عارفین کے نزدیک کوئی ذکر ایسا نہیں کسی صاحب مقام کے لیے جو اس ذکر سے بلند تر ذکر ہو. یعنی کوئی ذکر ایسا ذکر نہیں جو اللہ کے ذکر سے بلند ہو، یعنی اللہ کو لفظ اللہ سے یاد کرنا اس سے کوئی بلند ہو. اس پر بھی یہ جو موجودہ سعودی عرب کے وہابی ہیں انہوں نے
لکھا ہوا ہے کہ یعنی صرف لفظ اللہ کوئی ذکر نہیں. اس پر انہوں نے رد اس لیے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کلام ہی نہیں بنتا، کوئی جملہ بنے تو پھر آگے اس پہ حکم لگے. تو هو اللہ اس طرح ہو تو پھر جملہ بن جائے. صرف اللہ اللہ کہنا یہ وہ کہتے ہیں ذکر نہیں ہے. کہ ذکر کے لیے یہ ہے کہ کلام بنے اور کلام کے لیے مبتدا خبر ہوں، اور صرف جو ہے وہ خبر یا صرف مبتدا جو اس سے تو کلام ہی نہیں بنتا. لہذا اس پر باقاعدہ لفظوں میں انہوں نے لکھا کہ یہ ذکر نہیں ہے. تو اس کا رد جو ہے وہ خود حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر، جہاں تک کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو پھر قیامت آئے گی. جب ہوگا تو قیامت، تو وہ جو اللہ اللہ کا ذکر ہے وہاں پر، تو وہاں پورا جملہ نہیں ہے، وہاں پر صرف لفظ اللہ ہے. تو پھر اللہ کا لفظ جو ہے وہ حدیث کے لحاظ سے مستقل ذکر ہے. اور پھر یہ جو بحث ہے کہ لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے، تو اس میں یعنی صرف ذکر ہی نہیں بلکہ ذکر الاذکار ہے، اور سب سے جامع ذکر ہے، اور پھر اسم اعظم ہے. تو اس لیے یعنی وہابیت کی مت ماری ہوئی ہے کہ انہیں اللہ پر بھی اختلاف ہے کہ ذکر کے لحاظ سے، کہ وہاں چڑھ گئے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ ذکر نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، کوئی ذکر اس سے بڑا نہیں، جس طرح کہ ابن امیر حاج کی شرح تحریر کے اندر موجود ہے. تحریر ابن حمام کی کتاب ہے، ابن حمام کی کتاب تحریر ہے، اور اس کی شرح ان کے یہ شاگرد جو ہیں انہوں نے التقریر والتحبیر کے نام سے کی ہے، جن کا نام ابن امیر حاج ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن یہ عربی لفظ ہے. کمزور احتمال یہاں بھی ہے کہ یہ معرب ہے، یعنی اصل میں رحمان تھا، اجمی لفظ رحمان، خائے موجمہ کے ساتھ، مہملہ کے ساتھ نہیں، معجمہ کے ساتھ، یعنی اصل میں رحمان تھا. تو رحمان سے رحمان عربی بنایا گیا، معرب بنایا گیا. یہ قیلہ سے بیان کیا، یعنی بہت کمزور ہے، لیکن چونکہ ایک احتمال تھا اور ان کی دلیل بھی تھی، تو اس لیے اس احتمال کو ذکر کر کے دلیل کو ذکر کیا، پھر دلیل کو رد کیا. وہ کہتے ہیں یہ اصل میں تھا رحمان. کیا دلیل ہے کہ رحمان اصل میں رحمان تھا؟ تو کہتے ہیں اگر یہ اصل میں رحمان نہیں تھا، رحمہ سے بنا ہے رحمان، تو پھر عربوں کو انکار کیوں ہوا؟ وہ عرب تو عربی جانتے تھے. لنکار العرب حین سمعوہ، کہ جب عربوں کو کہا گیا کہ رحمان کو مان لو، تو انہوں نے کہا ومر رحمان، رحمان کون ہے؟ تو اگر وہ یہ اصل میں ہی لفظ عربی تھا تو انہیں الجھن نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اصل میں لفظ اور تھا تو عربی میں لایا گیا تھا، اس بنیاد پر انہیں الجھن تھی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں یہ وہ تھا. اس کا پھر انہوں نے آگے رد کیا کہ انکار تو پایا گیا، مگر انکار کا یہ سبب نہیں تھا کہ یہ لفظ غیر عربی تھا، انکار کا سبب کچھ اور تھا. لہذا محض انکار کرنا اس کو تم دلیل بنا کے ایک نیا سلسلہ شروع نہ کرو، انکار کا سبب کچھ اور تھا. اچھا جی، لانکار العرب، بوجہ انکار کرنے عرب کے، ہی نہ سمعوہ، جب انہوں نے یہ لفظ
سنا، لانکار العرب، ورد، اور اس کو پھر رد کیا گیا، یہ جو انہوں نے دلیل دی اس کو رد کیا گیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے ضعیف کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے۔ ورد بأن انکارہم لہو لتوہمہم انہ غیرہ تعالی فی قولہ تعالی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یعنی انکار مانتے ہیں ہم کہ انکار کیا عرب نے، لیکن انکار کا سبب وہ نہیں جو تم بتا رہے ہو، انکار کا سبب اور ہے کہ جس وقت یہ کہا گیا کہ تم اللہ کو بلاؤ یا رحمان کو بلاؤ، اللہ کہو یا رحمان کہو، تو مطلب تو یہ تھا کہ ذات ایک ہے، نام اس کے دو ہیں، ایک نام اس کا اللہ ہے، دوسرا نام اس کا رحمان ہے، تو تم جو نام بھی لو اس کے اچھے نام ہیں، لیکن سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید دو ذاتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہ ایک ذات اللہ ہے اور دوسری ذات رحمان ہے، تو یہ انکار کا باعث تھا کہ وہ یہاں دو ذاتیں سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے پوچھا عمر رحمان کہ اللہ تو اللہ ہے، یہ رحمان کون ہے؟ اس کا پھر جو ہے وہ جواب دیا گیا کہ ایک ہی ذات کے یہ دو نام ہیں۔ تو انکار اس لیے نہیں تھا کہ ان کو کوئی رحمان کا پتہ تھا کہ اصل میں رحمان ہے اور یہ اس کو رحمان پڑھ رہے ہیں، انکار تھا لیکن انکار کا سبب اور تھا، اور اس بنیاد پر یہ انہوں نے پوچھا، لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اصل میں رحمان تھا اور اس سے پھر رحمان بنایا گیا۔ وَرُدَّ بِأَنَّ إِنْكَارَهُمْ لَهُ لِتَوَهُمِهِمْ أَنَّهُ غَيْرُهُ تعالی، یہ انکار تھا بوجہ وہم کے ان کے کہ یہ رحمان اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے، فی قولی اس آیت میں، تو اس لیے انکار تھا اور پھر وہ انکار ان کا دور کیا گیا۔ وَذَهَبَ الْأَعْلَمُ، عالم جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں، ابو الحجاج یوسف بن سلیمان، ان کو اعلم کہا جاتا ہے، ایک ہے علامہ اور یہ ہے اعلم، تو عالم جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں انہو علم کل جلالت، کہ یہ لفظ رحمان بھی لفظ اللہ کی طرح علم ہے، یعنی باقی سب تو یہ نا کہ علم ایک ہے، باقی سب جو ہیں وہ اسماء ہیں جو صفات پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جو عالم ہیں انہوں نے رحمان کو بھی علم مانا ہے، کل جلالت لاختصاصہ بہ تعالی، وہ دلیل یہ بتاتے علم ہونے کی کہ جس طرح اللہ مجازن بھی کسی کو نہیں کہا جاتا کسی اور کو، تو ایسے ہی رحمان بھی ہے، تو رحمان کی اس خصوصیت کی بنیاد پر رحمان کو بھی علم جو ہے وہ ماننا چاہیے۔ وعدم اطلاقہ علی غیرہ تعالی معرفا و منکرا، اور اللہ کے سوا جیسے یعنی اللہ کی ذات کے سوا اللہ نہیں بولا جاتا، تو رحمان دونوں صورتوں میں الرحمن اور رحمانن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی پہ نہیں بولا جاتا، تو اسے پھر اللہ اس میں جلالت کی طرح علم ماننا چاہیے۔ یہ ان کا قول ہے عالم کا، لیکن جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، ابھی پہلے ان کی رائے جائے گی، کس کی؟ عالم کی، اس پر اعتراض ہوتا ہے جس کا پھر جواب دیا جائے گا، لیکن آگے پھر جمہور کا مذہب جو ہے وہ بیان کیا جائے گا، اور اس میں یہ ہے کہ علم صرف ایک ہے اس میں جلالت، اور یہ رحمان اس میں جلالت کی طرح نہیں ہے، اگرچہ اس میں باقی ناموں کے لحاظ سے
اختصاص ہے، مگر یہ لفظ اللہ کا متبادل نہیں ہو سکتا اور احکام میں اس کے برابر نہیں ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، اب ان پر کسی نے اعتراض کیا عالم کے موقف پر کہ آپ یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے سوا کسی پر بولا نہیں جاتا، نہ معرفہ نہ نکرہ، تو ادھر مسیلمہ کذاب پر بولا جاتا تھا، وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانًا، کہ مسیلمہ کذاب کو اس کے کسی حواری نے قصیدہ لکھا تو اس کو کہا کہ تم غیث الورا ہو، مخلوق کی مدد ہو، اور تم ہمیشہ سے رحمان ہو معاذ اللہ، یہ کسی نے اس کے بارے میں کہا۔ تو اب یہ جواب دیتے ہیں، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى، جزا کیا ہے، فَمِن تَعَنُّتِهِ وَعُلُوِّهِ فِي الْكُفْرِ، کہ دلیل تو ہوتی ہے کسی مسلمان کی، تو جو کافر و مرتد ہے وہ اگر کوئی کہتا ہے تو کہتا پھرے، تو یہ جو اس کو کسی نے رحمان کہا تو یہ کیا ہے، فَمِن تَعَنُّتِهِ، اس قائل کی ہٹ درمی ہے اور اس کا غلو ہے کفر کے اندر۔ اچھا جی، اب یہ جو عالم کا موقف تھا یہی پھر اختیار کیا گیا ہے مغنی میں۔ مغنی اللبیب جو نحو کی کتاب ہے ابن ہشام کی، مغنی اللبیب بہت لذیذ کتاب ہے نحو کی، تو اس میں وقت آرہو فی المغنی، ابن ہشام نے بھی یہ مذہب لیا ہے عالم والا۔ اب اس کا محاکمہ یہ ہے، قال سبکیو، امام تقی الدین سبکی جو ہیں انہوں نے یہ کہا، والحق ان المنع شرعی لا لغوی، کہ یہ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ جو رحمان کا لفظ کسی نے بولا تو یہ کہا کہ حق یہ ہے کہ جو منع ہے وہ شرعی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رحمان نہ کہا جائے۔ لغوی طور پر لفظ رحمان یعنی لغت میں کوئی ایسا تقاضا نہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کو روکا جائے کہ اللہ کے سوا کسی پر اس کا اطلاق نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے وہ الرحمن ہے، اور نکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ امام سبکی نے کہا۔ اچھا جی، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ رحمان کے اندر دو احتمال ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ صفت مشبہ ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ صیغہ مبالغہ کا ہے، لأن الزیادۃ فی اللفظ لا تکون الا لزیادۃ المعنی والا کانت عبثا، کہ لفظ میں جو اضافہ ہے حرف کا وہ معنی کے لحاظ سے ہوتا ہے، ورنہ وہ عبث ہوگا۔ اس میں وقد زید فی حرف علی الرحیم، اس میں رحیم پر ایک حرف کا اضافہ کیا گیا ہے، وہو یفید المبالغہ، تو صفت مشبہ تو رحیم بھی ہے، تو اس میں اضافہ ہے تو پھر یہ مبالغہ ہوگا۔ وقد یفید المبالغہ بصیغتہ، اپنے صیغے کے لحاظ سے، فدلت زیاداتہ علی زیادتہ علیہ فی المعنی، علیہ کا مرجع ہے رحیم، تو اس میں جو الرحمن کی زیادتی ہے، اضافہ ہے اس میں حرف کا رحیم کے اوپر، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ معنی میں بھی اس پر زائد ہے۔ اچھا جی، اب وہ جو معنی میں زیادت ہے وہ دو
ہے کم کے لحاظ سے، دوسری ہے کیف کے لحاظ سے۔ مقولات میں منطق میں تم نے پڑھا ہوا ہے کہ کم جو ہے وہ تجزی کو قبول کرتا ہے اور کیف جو ہے وہ تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ کم جو ہے وہ کوانٹیٹی کو کہتے ہیں، کیف کوالٹی کو کہتے ہیں۔ تو لأن الرحمانیت تعم المؤمن والکافر، رحمانیت میں کثرت کیا ہے کہ اس کے افراد زیادہ ہیں، تو یہ کمیت ہے، کوانٹیٹی ہے، کوانٹیٹی کے لحاظ سے کثرت ہے۔ رحمانیت کمیت میں اضافہ ہے، کیوں کہ رحیمیت تو صرف مومن کے لیے ہوتی ہے، رحمانیت مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے۔ یعنی رحمانیت کا تعلق دنیا میں کرم پر ہے اور وہ کافر پر بھی ہے، اور آخرت میں صرف مومن پر ہوگا۔ تو اس بنیاد پر رحمانیت کے فرد زیادہ بنیں گے، کیونکہ مومن کے لحاظ سے بھی ہے اور کافر کے لحاظ سے بھی ہے، اور رحیمیت جو ہے وہ مومن کے ساتھ ہی خاص ہے۔ یہ تو ہے کم کے لحاظ سے رحمانیت میں کثرت۔ کیف کے لحاظ سے کیف کے لحاظ سے اس طرح ہے کہ رحمان اس کو کہتے ہیں، اس ذات کو المنم بے جلائل النعم، بڑی بڑی نعمتیں کرنے والا، اور رحیم ہے بے دقائقہا، چھوٹی سی چھوٹی۔ تو اس بنیاد میں جلائل جو ہے اس میں کثرت ہے دقائق کے مقابلے میں، تو یہ پھر کیفیت کے لحاظ سے بھی، کیف کے لحاظ سے بھی رحمان کے اندر کثرت موجود ہے۔ تو یہ ساری بات اس کا جو مبالغہ کے لیے ہونا ہے کہ رحیم کے مقابلے میں اس میں کثرت مانی جائے، اور کثرت مانی جائے گی تو پھر اسی کا مبالغہ کا مانا جائے گا، کیونکہ اس میں حرف زائد ہے، تو وہ زائد حرف معنی کی کثرت پر دلالت کر رہا ہے کہ جتنا معنی رحیم میں ہے اس سے اس میں زیادہ ہے، اور پھر وہ زیادہ کم کے لحاظ سے بھی ہے اور زیادہ کائف کے لحاظ سے بھی ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یا اللہ مولانا عبد الکریم صاحب کی سرجوفات ان کی بخشش فرما، فضل و کرم شامل حرف ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین وصلی اللہ